آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے بلاوا۔ وہ ڈیزی کے پھولوں سے بھرا ہوا ایک جنگل تھا۔ ہر طرف پھول تھے اور گہرے سبز رنگ کے درخت، پتلی پتلی پگڈنڈیاں اور ان کے درمیان مکانات۔ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں کالے بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اف، اتنا سارا حسن! راحیلہ بے اختیار ڈیزی کے پھولوں بھرے جنگل کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک چلتی رہی۔ اس کا دل بیک وقت خوشی اور تعصب سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ حسن کی اس قدر بہتات اس کے اندر خوشی کے جذبات تو پیدا کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی حسن کے فانی ہونے کا احساس بھی اسے تعصب میں مبتلا کر رہا تھا۔ کس قدر خوش نصیب لوگ ہیں یہاں! وہ حسب عادت مکانوں کو اور ان پر لگی ناموں کی تختیوں کو غور سے دیکھتی جا رہی تھی۔ راستہ ڈھلوان تھا، سو آسانی سے طے ہوتا چلا گیا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کئی موڑ کاٹ چکی تھی۔ پھر ایک جگہ بہت ہی شاندار لوکیشن پر اس نے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا اور کندھے پر لٹکا ٹرائی پوڈ سیٹ کر کے ویڈیو بنانے لگی۔ وقت دبے پاؤں گزرتا گیا، اسے احساس ہی نہ ہوا، نہ ہی موسموں کو تیور پر اس نے غور کیا۔ وہ تو جب اچانک کالے سیاہ بادل ایک مہیب اندھیرا بن کر اس کے سر پر آئے تب وہ چونکی۔ مائی گاڈ! راحیلہ نے جلدی سے کیمرے کو بیگ میں بند کیا اور ابھی وہ ٹرائی پوڈ فولڈ کر ہی رہی تھی کہ ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ تیز چمک نے ایک لمحے میں پوری وادی روشن کر دی اور پھر اتنی تیز موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ راحیلہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسی تیز بارش نہ دیکھی تھی۔ دیکھتی بھی کیسے؟ کراچی میں تو چھینٹا بھی پڑے تو لوگ خوش ہو کر کہتے تھے شکر ہے بارش ہوئی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر اس طرف کو لپکی جس طرف پھولوں سے ڈھکے بنگلے تھے۔ وہ ایک کھلے گیٹ میں گھستی چلی گئی۔ بنگلے کا لان پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف کھپریل کے چھجے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس لمحے راحیلہ نے ایک عجیب سی بے بسی، خوف اور تنہائی کو اپنے اندر رینگتا ہوا محسوس کیا۔ اب کیا ہوگا؟ ہوٹل بہت دور اونچائی پر رہ گیا تھا۔ اس دھواں دار بارش میں جس نے دن کے 11 بجے ہر طرف رات کا سما پیدا کر دیا تھا، ایسے میں چڑھائی چڑھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاتون آپ اندر آ جائیں۔ راحیلہ نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک شخص بنگلے کا اندرونی دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ یہ چھجا زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس شخص نے آہستہ سے ہنس کر کہا۔ گھبرائیے مت، بارش کچھ ہی دیر میں رک جائے گی۔ آپ یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ راحیلہ کو بھیگے کپڑوں میں شدید سردی لگ رہی تھی، مگر اس طرح اندر جانا۔ آپ بے دھڑک آ جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اس شخص کے لہجے میں اپنائیت اور شفقت تھی۔ راحیلہ فرما برداری سے سر جھکائے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ آپ اکیلے ہیں کیا؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پہلے تھا اکیلا، اب آپ آ گئی ہیں نا، مل کر چائے پیتے ہیں۔ وہ شخص مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ راحیلہ کا ڈر کے مارے حلق خشک تھا۔ جب ہی اس کی نظر سامنے بک شیلف پہ پڑی، وہ بے اختیار قریب جا کر دیکھنے لگی۔ خلیل جبران کے افسانوی مجموعے تھے، مولانا روم کی حکایت رومی اور مثنوی مانوی تھی، شاہج و رسالوں کا اردو ترجمہ تھا، شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء تھی اور حضرت ذوقی شاہ صاحب کی تربیت الاشراق۔ وہ ایک دم ریلیکس ہو گئی۔ اسے یوں لگا وہ کراچی میں اپنے ابا کے کمرے میں ہے۔ تربیت الاشراق تو ابا کی فیورٹ کتاب تھی۔ ارے آپ ابھی تک کھڑی ہیں؟ چائے کے 2 کپ اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ اٹھائے وہ شخص اندر آیا۔ میرا نام سہیب رومی ہے، انہوں نے گویا انکشاف کیا۔ آپ پہلے آرام سے تشریف رکھیں، پھر اپنا تعارف کرائیں۔ راحیلہ نے ان کی بات پر عمل کیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ فکر نہ کیا کریں، ذکر کیا کریں۔
सुहेब रूमी ने हंसकर बड़ी ही शफकत से कहा। अब राहिला खासी मुतमईन थी। सर आप यहाँ अकेले में घबराते नहीं? चाय का पहला सिप लेते ही उसने सवाल दाग दिया। नहीं मिलते वो जहाँ में किसी से जुर्रत, मज़ा मिल गया जिनको गोशे तन्हाई का। उन्होंने बज़बान शेर जवाब दिया और राहिला ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम राहिला है, कराची से ताल्लुक़ है, डॉक्यूमेंट्री बनाने का शौक़ है, एक फ़िल्म मेकिंग सिखाने वाले इदारे से मुंसलिक हूँ। अच्छा, वेरी गुड। वो खुश हो गए। यूएनओ के एक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से मुंतखब स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद में ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं उसी का हिस्सा हूँ। आज से हमें 2 दिन का ब्रेक दिया गया है मरी और नथिया गली वगैरह घूमने के लिए। ज़बरदस्त। सुहेब रूमी गोया झूम उठे। आपके ग्रुप के बाकी लोग कहाँ हैं? वो सर आज अयूबिया नेशनल पार्क है। आप क्यों नहीं गई? सुहेब रूमी जिला करने के अंदाज में सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। बस जी ये इत्तेफाक है कि सुहेब रूमी को मुस्कुराता और सर हिलाता देखकर राहिला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बेबी राहिला, वो संजीदगी से मुखातिब हुए, कायनात में कुछ भी इत्तेफाक या हादसा नहीं होता। सबके पीछे एक सोची समझी दानाई, एक गहरी हिकमत होती है। मेरे यहाँ आने में भी? उसने हैरत से पूछा। यकीनन। क्या खबर, ये बारिश भी आपको यहाँ मेरे सामने सोफे पर बिठाने के लिए की गई है? मगर ये आप अभी नहीं जान सकेंगे। वो कुछ ज़्यादा ही गंभीर होते जा रहे थे। अल्लाह करे। राहिला का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। राहिला को बचपन से ही सितारों के झुरमुट बहुत फैसिनेट करते थे। उसका जी चाहता था ऊपर आसमानों पर उड़ती चली जाए और फिर कहकशाओं के बीच जा पहुँचे, फ़ज़ा में तैरती हुई। मगर आज बरसती बरसात में इस घर में कदम रखते और इस अजनबी शख्स से मिलते ही उस पर मुनकशिफ हुआ कि अक्सर कहकशाएँ ज़मीन पर भी मौजूद होती हैं, जिनके हिसार में आते ही आपका वजूद हर कसाफत से पाक होकर हल्का होकर उड़ने लगता है, फ़ज़ा में कहीं तैरने लगता है और दिल में इतनी ढेरों ढेर खुशियाँ एक साथ फूट पड़ती हैं जितने के आसमान पर सितारे। आप किस गहरी सोच में हैं? सुहेब रूमी की आवाज़ पर राहिला चौंक गई। लगता है कहीं दूर निकल गई थी। उन्होंने मुस्कुरा के पूछा तो वो एकदम शर्मिंदा हो गई, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। वाक़या ये था कि राहिला ने वाज़ेह तौर पर इस बात का अभी इतराफ़ किया था कि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो जितने लोगों से मिली है, सुहेब रूमी उन सब से ज़्यादा वजी, हैंडसम और ख़ूबसूरत इंसान थे। मुझे लगता है आप कहानी सुनने और सुनाने में दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने अंदाज़ा लगाया। जी बहुत ज़्यादा। राहिला संभल कर बैठ गई। उसे बचपन से कहानियाँ सुनने का बड़ा ही शौक़ था। फिर इतनी तेज़ बारिश में किसी और के घर में और किया भी क्या जा सकता है। ये मेरे दोस्त शकील रज़ा की कहानी है। सुहेब रूमी ने वाकई कहानी सुनाना शुरू कर दी। शकील किस इदारे और किस पोस्ट पर था ये बताना शायद मुनासिब ना हो, बस इतना समझ लें कि वो एक पाकिस्तानी कमांडर था और उसकी ड्यूटी फ़लस्तीन के लिए थी। ये ख़ुद शकील की अपनी चॉइस थी, क्योंकि इन दिनों इसराइली जाहिरियत अपने अरूज पर थी। शकील को एक ऐसी प्लाटून में भेजा गया था जिसकी कमांड एक लड़की के हाथ में थी। हम उस मुजाहिदा का फ़र्ज़ी नाम लैला समझ लेते हैं। उस ज़माने में शकील एक इंतहाई वजीह शख्स था, बेहद हैंडसम। राहिला ने दिल में हैरान होते हुए सोचा, मैं जिस शख्स को इंतहाई वजीह होने का टाइटल दे चुकी हूँ, वो किसी और को ये खिताब दे रहा है। सुहेब रूमी बोले चले जा रहे थे। यूनिफॉर्म पहनता तो देखने वाले पलके झपकना भूल जाते। जहाँ से गुजरता, जिनसे मिलता, सबको अपनी शख्सियत का असीर कर लेता था, मगर ख़ुद वो असीर हुआ अपनी कमांडर लैला के हुस्न शुजाअत का। कुदरत ने लैला को दिलकशी और रानाई की तमाम सिफ़तों से तो नवाजा ही था, मगर जो खूबी सबसे नुमाया थी वो थी लैला की बहादुरी। वो बहुत ही निडर थी। शकील की इब्तदाई खतूत में लैला के तस्करे इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से भरे हुए होते थे। मुझे लैला से मिलने और उन्हें देखने की शदीद तमन्ना थी कि उन्हीं दिनों मुझे भी फ़लस्तीन कॉज के लिए भेजा गया।
تب مجھے لیلا کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ کوئی آسمانی مخلوق تھی۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی بلندی تھی، اس کی آنکھوں میں عقاب کی چمک تھی۔ انتہائی بااصول ہونے کے باوجود اپنے جونیئرز کے ساتھ بہت با اخلاق تھی۔ شکیل کی محبت عشق اور پھر پرستش میں بدل گئی، مگر یہ خفیہ راز تھا اور اس کا رازدان صرف میں تھا، مگر ایسا شکیل کا خیال تھا، ورنہ مثل مشہور ہے، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ لیلا تک شکیل کے عشق کی شدت اور حدت نہ پہنچی ہو، یہ خام خیالی ہے، مگر لیلا کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی قوم کی آزادی کے لیے لڑنے نکلی تھی۔ اپنے ارمانوں کا لہو بہانا ان کے لیے کیا مشکل تھا، سو وہ انجان رہیں اور بظاہر یہ یک طرفہ عشق شکیل کے سینے میں بھڑکتا رہا۔ سرحدی جھڑپیں گھمسان کی جنگ میں ڈھل چکی تھیں۔ اسرائیلی بمباری نے فلسطین کے علاقوں کو کھنڈر اور انسانوں کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ اس جنگ میں پاکستانی کمانڈوز اور ایئر فورس کے پائلٹوں نے تاریخ ساز کردار ادا کیا تھا، ان میں ایک شکیل بھی تھا۔ پھر ایک مارکے میں شکیل کو ایک اسرائیلی فوجی نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ رینگتے ہوئے اسرائیلی سرحد پار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ لیلا اور پوری پلاٹون تھی، مگر سب مختلف جگہوں پر تھے۔ وہ اسرائیل میں داخل ہونا چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک خطرناک منصوبہ تھا، مگر شکیل سرچ لائٹ کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ ایک لمحہ تھا، اسرائیلی گولی سنسناتی بھی آئی اور شکیل کے سینے کے پار اتر گئی، اور اس سے قبل کہ مزید گولیاں چلتیں، قریبی درخت کی آڑ سے لیلا چیتے کی سی پھرتی سے نکلی اور چشم زدن میں شکیل کو گھسیٹ کر دوسرے درخت کی آڑ میں لے گئی۔ لیلا دیکھ رہی تھی کہ شکیل کا جوان خون بھل بھل بہہ رہا ہے اور اس کا چہرہ لمحہ بلمحہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ لیلا نے سرگوشیوں میں اسے پکارا۔ شکیل نے آنکھیں کھولی، لیلا کے چہرے کو آخری منظر سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ارے کیا وہ مر گئے؟ میرا مطلب ہے شہید ہو گئے؟ راحیلہ کے اندر کا معصوم بچہ جو غور سے کہانی سن رہا تھا بس رو دینے کو تھا۔ نہیں، وہ بچ گئے، شکر ہے۔ راحیلہ نے سکھ کا سانس لیا۔ لیلا نے شکیل کو بچا لیا تھا، مگر خود وہ کیا ہوا تھا؟ پلیز ٹھیک سے بتائیں، سچ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ صہیب رومی غمزدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ راحیلہ کو بغور دیکھتے رہے، پھر گہری سانس لی اور دوبارہ شروع ہو گئے۔ ہوا یوں تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر لیلا نے شکیل کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں یہ کس قدر مشکل ہوا ہوگا، مگر وہ لیلا تھیں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ وہ شکیل کو اٹھا کر بمشکل تمام کسی محفوظ فلسطینی مقام تک لائیں، پھر وائرلیس پر ہیلی کاپٹر ایمبولینس منگوائی اور شکیل کو اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹر شکیل کی جان بچ جانے پر حیران تھے، یہ ان کے نزدیک ایک معجزہ ہی تھا۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد شکیل کو تمام تفصیلات کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ لیلا اب کہاں ہیں، کیسی ہیں، وہ یہ جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر شدید جنگی حالات اور گولہ باری کے اس ماحول میں کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ اس کے ساتھی جنگ میں مصروف تھے۔ شکیل ہر شام کو کسی کی آمد کا منتظر رہتا، ہر وارڈ بوائے، ہر نرس سے پوچھتا اینی گیسٹ فار می، ہر بار جواب انکار میں ملتا۔ بالآخر ایک دن شکیل کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا جہاں اسے 2 دل خراش خبریں ملیں۔ ایک لیلا کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتاری، کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دوبارہ اپنے مشن پر پہنچ گئی تھیں، اور دوسری شکیل کے لیے پاکستان واپسی کا آرڈر۔ راحیلہ نے پہلو بدلا، غیر محسوس طور پر رخساروں پر جو بہہ گئے تھے ان آنسوؤں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا۔ کچھ دیر کمرے میں سو گوار سی خاموشی سسکیاں لیتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ اب شکیل صاحب کہاں ہیں؟ راحیلہ کے لیے صبر کرنا مشکل تھا۔ توبہ ٹیک سنگھ میں۔ صہیب رومی نے چونک کر گویا آہ بھری۔ اچھا، یہ اپنا توبہ ٹیک؟ راحیلہ نے خوش ہو کر یوں ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا گویا بس یہیں نتھیا گلی میں ہو کہیں توبہ ٹیک سنگھ۔ صہیب رومی آنکھوں میں نمی اور شفیق سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے رہے۔
کیا میں مل سکتی ہوں ان سے؟ میرا مطلب ہے کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تو۔ اصل میں میری امی کے کچھ دور کے رشتہ دار رہتے ہیں ٹوبے میں، تو میں وہاں جا سکتی ہوں اس لیے۔ صہیب رومی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آتش دان میں آگ پھر ٹھنڈی پڑنے لگی تھی۔ کمرے میں حرارت کی کمی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اٹھ کر آگ کو کریدا، پھر واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے انتہائی پراسرار آواز میں کہا، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کی قبر ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ اف، راحلہ ہاتھ ملنے لگی جیسے اس کا بہت عظیم نقصان ہو گیا ہو۔ کچھ دیر چپ چاپ ہونٹ کاٹتے رہنے کے بعد اس نے گلا کھنکارا۔ کیسے؟ کیا بیمار تھے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ صحت مند ہو چکے ہیں۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی آواز کتنی رندھ گئی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو دکھی کر دیا۔ آپ میری مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ پلیز چھوڑیں یہ فارمیلٹی۔ ٹھیک سے بتائیں، ترتیب سے، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ راحلہ نے صہیب رومی کی بات کاٹ کر تقریباً انہیں ڈانٹ پلا دی۔ ہوا یوں کہ شکیل کو لیلا کی جدائی میں ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اسے یہ خبر ملی کہ اسرائیلی فوج نے لیلا سمیت بہت سارے فلسطینی مجاہدوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا ہے۔ یہ راحلہ کے لیے ایک اور دکھ دینے والی خبر تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر سوگواریت پھیل گئی۔ راحلہ سوچنے لگی کاش آج کے دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایوبیہ چلی جاتی۔ راحلہ بی بی، ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ یہاں تشریف لائی تھیں تو میں نے کہا تھا نا کہ کائنات میں اتفاق یا حادثہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو بی بی، وہی گہری حکمت اس سارے فسانے میں پوشیدہ تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ راحلہ دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اب وہ پھر ہم وطن گوش تھی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ شکیل رضا کو ایک اور راستہ آواز دے رہا تھا۔ لیلا کا عشق تو بہانہ تھا، اس کھیل میں اسے کچھ اور سکھانا تھا، کسی کے عشق کے قابل بنانا تھا۔ رومیو جولیٹ میں رومیو کو جولیٹ سے پہلے کسی اور لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، اور اس جگہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ رومیو کو قدرت جولیٹ کے عشق کے لیے تیار کر رہی تھی۔ صہیب رومی دوبارہ ترنگ میں آ گئے۔ چلیں ترتیب سے بتاتا ہوں ورنہ مجھے پھر ڈانٹ پڑ جائے گی۔ وہ مسکرا کر بولے تو راحلہ نے رسمی طور پر معذرت نہ کی۔ اس کے خیال میں یہ بھی لایعنی بات تھی، خواہ مخواہ وقت کا ضیاع۔ شکیل کی بے قراری اور دیوانگی روج پر تھی۔ وہ جنگلوں، ویرانوں اور دیہاتوں میں ایک بے کلی کے عالم میں دیوانہ وار گھومتا رہتا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اسی طرح کے ایک سفر میں اسے ایک درویش ملے۔ ان کی جہاں دیدہ نظروں نے شکیل رضا کو پہچان لیا۔ وہ اصل میں رجال الغیب میں سے تھے اور شکیل کے لیے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ رجال الغیب؟ ڈیوٹی؟ کیا مطلب؟ راحلہ کے لیے نئی حیرتوں کے کئی باب ایک ساتھ کھلنے لگے۔ بھائی، تصوف کی دنیا میں رجال الغیب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو چھپے ہوتے ہیں غاروں میں۔ راحلہ نے اپنی معلومات کا سکہ جمانے کی پوری کوشش کی۔ نہیں بی بی، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ رجال الغیب وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنی روحانی شخصیت یعنی اصلیت کو چھپاتے ہیں اور عام لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہیں۔ مثلاً کوئی خربوزے کا ٹھیلا لگائے ہوتا ہے، کوئی موچی ہے، کوئی خاکروب، مگر یہ ان کا ظاہری روپ ہے۔ در حقیقت وہ روحانی دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں اور انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے انہیں ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ڈیوٹیوں والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس فزیکل ورلڈ میں ہی یہ سب ہوتا ہے، راحلہ نے دلچسپی سے کہا۔ صہیب رومی نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئے۔ جس طرح ہمارا فزیکل ورلڈ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، بالکل اسی طرح اسپریچول ورلڈ میں بھی ایک باقاعدہ نظام کام کرتا ہے۔ روحانی دنیا میں قطب ہیں، قطب مدار ہیں، قطب ارشاد ہیں، خضر وقت ہیں، جو ایک نظر کسی پر ڈال دیں تو اسے کامل کر دیں۔ خضر وقت پر علم لدنی منکشف ہوتا ہے۔ اسی طرح غوث، ابدال، اوتار ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے مخصوص نظام کے تحت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے نا تو بس عشق دا بھانبڑ بھڑ کے، اور عشق کا بھانبڑ تو شکیل کو بھڑک کر جلا کر راکھ کیے دے رہا تھا۔ ان بزرگ نے شکیل کی روحانی تربیت شروع کی۔
ابتداً بڑی سخت ٹریننگ ہوئی اور پھر انہیں بیعت کیا گیا۔ انہی دنوں شکیل نے کتاب لکھی حبل الورید۔ یہ عنوان اس نے قرآن کی اس آیت سے لیا تھا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب تر ہیں بندے کی شہرک سے بھی۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو عشق حقیقی کی منزلیں طے کروانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ وہ جو ہندی کا ایک مشہور دوہا ہے نا، بھو بھاگت بھاگت بھاگے، رنگ لاگت لاگت لاگے، بہت دنوں کا سویا منوا، جاگت جاگت جاگے۔ مگر شکیل کا معاملہ تو الٹا تھا، اس کا منوا جاگا ہوا تھا، اس کے عشق کی دیگ تو تیار تھی، بس دم پر رکھنے کی دیر تھی۔ یہ جتنی بھی لوگ داستانیں ہیں نا، ان کو لکھنے والے صوفیہ نے رومانی کرداروں کے ذریعے عوام الناس کو اصل میں عشق حقیقی کی تعلیم دی ہے۔ مگر سر راحیلہ نے انہیں ٹوک دیا، یہ تو عشق حقیقی ہے اور آپ اسے اس عشق مجازی سے ملا رہے ہیں۔ راحیلہ کی بات پہ انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا، یہ بات بہت اہم ہے، سمجھنے کے لائق۔ عشق مجازی زینے کی پہلی سیڑھی ہے اور عشق حقیقی آخری سیڑھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پہلی سیڑھی پہ چڑھے بغیر آخری سیڑھی پہ قدم رکھا جا سکے؟ یہ البتہ ہوتا ہے کہ پہلی سیڑھی کو ہی منزل سمجھ کر سفر تمام کر دیا جائے، ورنہ جس نے کبھی کسی انسان سے عشق نہیں کیا وہ خدا سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ آج راحیلہ پر علم و حیرت کے دروازے کھلتے جا رہے تھے، لیکن نہیں، صہیب رومی نے بے قراری سے خود اپنی تصحیح کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اکثر ہوتا ہے، صرف اسی صورت میں جب خدا خود کسی کو اپنی طرف بلانا چاہے تو کسی کو بھی بلا کر بخش دے۔ دولت عشق کا بیش بہا خزانہ، تو بھائی شکیل کا بھی بلاوا آ گیا تھا۔ آپ نے سونے کو کندن بنانے کے بارے میں تو سنا ہوگا، سونے کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے کندن بنانے کے لیے، رہتا تو وہ سونا ہی ہے مگر قیمت میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ شکیل ہجر کی آگ میں جل تو رہا تھا مگر ان بزرگ نے اسے بھٹی میں ڈال دیا اور جب نکالا تو شکیل کا رنگ ہی کچھ اور تھا، ہر ایک اس کی تحریر اور گفتگو کے موضوعات تک بدل گئے۔ میں آپ کو شکیل کے کچھ خطوط دکھاتا ہوں، ہیں آپ کے پاس؟ راحیلہ نے پھر بچکانا سوال پوچھا۔ جی میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ وہ جلدی سے اندر چلے گئے۔ صہیب رومی کے جاتے ہی کمرے کی تنہائی میں راحیلہ کو ایک عجیب اور بہت ہی اجنبی سا احساس ہوا۔ اسے بہت واضح طور پہ اپنے دل کے دھڑکنے کا احساس ہوا، بہت نمایاں، دھک 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 دھک۔ جب ہی صہیب رومی اندر آئے، انہوں نے بغور راحیلہ کے چہرے کو دیکھا تو جیسے اس کی الجھن کو بھاپ گئے۔ آپ کسی سوچ میں ہیں یا پریشانی میں؟ راحیلہ نے سادگی کے ساتھ برجستہ کہا، میرا دل بڑی عجیب طرح سے جھوم رہا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ جناب، یہ جو جھوم رہا ہے یہ آپ کا دل نہیں، قلب ہے۔ ارے یہ دونوں الگ تو نہیں؟ راحیلہ ان کی کم علمی پر حیران ہو گئی۔ یہ تو ہم معنی لفظ ہیں۔ نہیں خاتون، ایسا نہیں ہے۔ دل ایک جسمانی عضو ہے اور قلب ایک روحانی وجود ہے۔ اوہ! راحیلہ ایک بار پھر شرمندگی کے ساتھ حیران ہوئی۔ قلب سینے کے بیچوں بیچ ہوتا ہے، یہاں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا۔ قلب کا رنگ پیازی یعنی پنک ہے، اسی لیے تو پنک کو پیار کا رنگ کہا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ راحیلہ نے کن ذہن بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ سنیے، قلب کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9 لاکھ سال تک اسے اپنا قرب عطا کیا، اس پر نظر محبت ڈالتا رہا، اس کو نغمہ عشق ان الفاظ میں سناتا رہا، عبدی انت محبی و انا محبکا، اے میرے بندے تو میرا محب ہے اور میں تیرا محب۔ اور اسی کیفیت میں عشق و مستی میں 9 لاکھ سال گزر گئے۔ اس دوران قلب ہر لمحہ 9 لاکھ بار انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اوفو! راحیلہ کی سانسیں رکنے لگی اور پھر صہیب رومی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری گویا جھرجھری لی ہو۔ اس قلب کو ہجر و فراق کی آگ میں جلنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اب قلب ہے کہ بے چین ہے اور ہم اسے بہلاتے ہیں دولت سے، شہرت سے، سیاحت سے، رشتہ داری سے، بال بچوں سے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے کچھ بھاتا ہی نہیں۔ اس کی تو ایک ہی آس ہے،
पिया मिलन की आस, और एक ही रट है उसकी। सितम तो ये है कि हमें उसकी रट भी समझ में नहीं आती। हाँ, जब कहीं उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो तो वो झूमने लगता है, जैसा अभी आपके साथ हुआ। राहिला एक नाकाबिले बयान कैफियत के हिसार में आ गई, हैरत और अजनबियत के साथ। अब भी उसे अपने अंदर चलने वाली मौसीकी का बड़ा वाज़ी एहसास हो रहा था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी और बारिश का जल तरंग बजता रहा, हत्ता कि सुहेब रूमी की आवाज़ ने खामोशी में इर्तियाश पैदा किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर दिल क्या है? ये देखिए, मैं शकील के चंद खतूत निकाल के लाया हूँ, मगर पहले ये देखिए कि उसने दिल के बारे में क्या लिखा है। सुहेब रूमी ने एक ख़त राहिला की जानिब बढ़ा दिया। राहिला ने देखा चंद सतरों को हाईलाइट किया गया था। राहिला ने उन्हीं को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, कभी मौका मिले तो नीलोफर का फूल ज़रूर देखना, अगर हो सके तो घर में इसका पौधा लगाना, क्योंकि नीलोफर का फूल इंसानी दिल से मुशाबहत रखता है। गुले नीलोफर के पहलू में 4 खाने होते हैं, और दिल के हर खाने में एक ऐसी विलायत है जो ज़मीन और आसमान के 14 तबक़ों से ज़्यादा वसी है, और उसका सबसे निचला खाना नशेब दिल में है, जिसमें सिर्र ला मकां वाक़े है। हर एक खाने में ख़जाना छुपा है, और हर खाने पर एक पर्दा है, और हर पर्दे पर शैतान की तरफ से एक पहरेदार मुकर्रर है। फिर ब्रैकेट में लिखा था, तफसील बिल मुशाफे, नीचे शकील रज़ा। ये कौन सा जहान था जहां आज राहिला को पहुंचा दिया गया था? बकौल रूमी साहब के गहरी हिकमत और सोची समझी दानाई के तहत ये किस दुनिया के इंकिशाफात थे जिनके दर एक एक करके राहिला के सामने खुलते चले जा रहे थे। वो साकित बैठी थी। बारिश का साजीना मध्यम हो गया था, मगर दिल का साज बजे चला जा रहा था। वो इस नई धुन की आदी न थी। खुशी और खौफ के मिले जुले असरात के तहत राहिला ने मासूमियत से अचानक सुहेब रूमी से सवाल कर डाला, अब मैं क्या करूं सर? आप दुआ करें। उन्होंने अचानक अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए। राहिला ने उनकी पैरवी की। रूमी साहब ने गहरी अक़ीदत और सोच के साथ पढ़ा, अल्लाहुम्मा क़ल्लिब क़ल्बी या इलाही मा तुहिब्बु व तर्दा। उन्होंने राहिला को इशारा किया तो वो भी पढ़ने लगी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फिर उसने बेख्तियार पूछा, इससे क्या होगा? ये आशिकाने खुदा की दुआ है। ये एक राज था जो आप पर आज अफ़शा हो गया। आप इसे कसरत से पढ़ें, आपको इजाज़त है। शुक्रिया। राहिला की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहे और कितनी बार शुक्रिया शुक्रिया कहते चली जाए। अब इस बात के शुक्राने के तौर पर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। सुहेब रूमी की चहकती हुई आवाज़ से माहौल एकदम बदल सा गया। राहिला ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। एक एक कप चाय और पीते हैं। वो जाते जाते एक गज़ल लगा गए। कमरे में मलका पुखराज की आवाज़ तैरने लगी, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे। फिर एक अजीब बात हुई। राहिला के ज़ब्त के बंधन टूट गए। सोफे पर एक जानिब लुढ़क कर वो ज़िंदगी में पहली बार एक मदहोशी और एक सरशारी की कैफियत में रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। पहले पहल इश्क का नया नया फूल खिला था, और किस गज़ब की खुशबू थी। वो अनजान के ना जज्बों की समझ थी, ना कैफियत पर गिरफ्त। कहे तो क्या कहे, करे तो क्या करे। इस लम्हे उस पर मुनकशिफ हुआ उसकी पैदाइश का मकसद, उसकी इस उम्र तक शादी ना होने का मकसद, उसकी बेचैनी और बेकली का मकसद, और ये सयाहत। कुदरती हुस्न में वो किस जमाल को ढूंढ रही थी, किसके चेहरे की तलाश थी उसको? क्या वो भी किसी और मंजिल की राही थी? आज सुहेब रूमी ने अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे अचानक ही उसे अपनी ज़ात की पहचान करा दी थी। राहिला बीबी, आप परेशान ना हो,
جب قبولیت کا لمحہ پاس ہی کھڑا ہو تو وہ اسی وقت ہاتھ پکڑ کر اس کے آگے کھڑا کر دیتا ہے، بس پھر وہ خود سکھا دیتا ہے آداب شریعت عشق۔ صہیب رومی نے گرم گرم چائے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، سر اگر میں چائے نہ پیوں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ راحیلہ نے روتی ہوئی آواز میں معصومیت سے پوچھا۔ اصل میں اکیلی ہونا چاہتی ہوں۔ صہیب رومی آہستہ سے ہنسے۔ اب آپ کبھی اکیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اسے جان لیا ہے جو آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ راحیلہ کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہنے لگے۔ کھڑے کھڑے ہی اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہہ کر راحیلہ نے جلدی سے اپنا بیگ اور ٹرائی پاڈ اٹھایا اور تیزی سے گیٹ کی جانب لپکی۔ شکریہ کی تو بات ہی نہیں، اس کے پیچھے صہیب رومی کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ بی بی میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ڈیوٹی؟ اوہ! راحیلہ ایک دم چونک کر پلٹی، مگر صہیب رومی کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا اتنی بڑی ہستی سے میں مل پائی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ… راحیلہ نے ڈرتے ڈرتے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ مجھے ان سے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی لالچ ابھر آئی تھی۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس پر عجیب سی بے قراری طاری ہونے لگی۔ وہ ایک کے بعد ایک کئی گھنٹیاں بجاتی چلی گئی، مگر سنسان گھر میں گونجتی آواز پلٹ کر راحیلہ کو حیرت زدہ کرتی رہی۔ اچانک برابر والے بنگلے سے خاتون باہر نکلی تو راحیلہ کو دیکھ کر چونک گئی۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ ابھی میں ان صاحب سے ملی ہوں نا، تو مجھے کچھ اور بھی کام ہے، مگر اب وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ کون صاحب؟ خاتون حیران ہو کر راحیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صہیب رومی صاحب۔ جی؟ ان کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ اب راحیلہ کھسیا سی گئی۔ وہی صاحب جو یہاں رہتے ہیں۔ یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ جی کیا؟ راحیلہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جی ہاں، اس گھر میں تو پچھلے 12 برس سے کوئی نہیں رہتا، یہ خالی پڑا ہے، لاک ہے یہ گھر۔ اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ واقعی دروازہ اس طرح بند تھا جیسے 12 سال سے اسے کسی نے نہ کھولا ہو۔